بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شب برات کے حوالے سے آج ایک نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم شب برات کے حوالے سے جن ضروری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہیں کہ شب برات کیا ہے، شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا شب برات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا محض یہ ایک بدعت ہے، شب برات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اور یہ بھی کہ شب برات کے دن اجتماعات، حلوہ پکانا اور دیگر رسومات کی کیا حیثیت ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی اسلامی موضوعات پر آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ تو ناظرین، شب برات جس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ شب کا مطلب ہے رات، برات کا مطلب ہے آزادی یا چھٹکارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر عید کے 2 دن ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر یہ عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ شب برات کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا محض ایک بدعت ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے کئی احادیث موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات کے حوالے سے اعمال اور فضائل کا بیان ہے۔ مثلاً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں یہ حدیث منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت البقیع میں ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت پر 10 سے زیادہ صحابہ اکرام سے ایسی احادیث مروی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض احادیث کی سند ضعیف یا کمزور ہے، لیکن جس رات کی فضیلت میں 10 سے زیادہ صحابہ اکرام سے روایات مروی ہوں اس کو بدعت کہنا یہ سراسر غلط اور کوئی علمی رویہ نہیں ہے، بلکہ ابتدائے اسلام سے ہی صحابہ کرام، تبع تابعین کے زمانے میں اس رات کی عبادات کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور یہ سب ہمیشہ سے اسی رات کو خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا یا اس کو بدعت کہنا درست نہیں، بلکہ اس رات میں جاگنا، اس میں عبادات کرنا نہ صرف باعث اجر و ثواب ہے بلکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ البتہ اس حوالے سے یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ بیان نہیں کیا ہے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلاً پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ پڑھی جائے، تو اس عمل کا کوئی حدیث سے ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ نفلی عبادات، نوافل، تلاوت قرآن، ذکر، دعائیں، تسبیحات اور اس طرح کے دیگر مسنون اعمال اس رات میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اسپیسیفک طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح شب برات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ یہ چیز سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں خود شب برات کی رات کو گئے تھے۔ البتہ بعض دیگر رسومات بھی شب برات کے ساتھ شامل کر کے ان کو بھی سنت سمجھنا
یہ درست نہیں۔ مثلاً اس رات حلوہ پکانا اور اس کو تقسیم کرنا یا آتش بازی کرنا یا اس طرح کی دیگر رسومات اس دن کے ساتھ خاص کرنا یہ بدعت ہے، بلکہ آتش بازی تو یہ بدعت سیئہ میں آتی ہے۔ البتہ ویسے کوئی میٹھی چیز کسی بھی دن کھانا یا اس کو تقسیم کرنا ایک اچھا عمل ہے، وہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اس دن کے ساتھ خاص کر کے اس کو سنت سمجھنا درست نہیں۔ اسی طرح 15 شعبان کے روزہ کے حوالے سے بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزے رکھتے تھے اور رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا تاکہ انسان تازہ دم ہو کر رمضان کے لیے نئے جذبے کے ساتھ روزے شروع کر سکے۔ اس لیے 15 شعبان کا روزہ بدعت تو نہیں ہے، بلکہ یہ باعث ثواب ہے۔ آخر میں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس حوالے سے بحث و مباحثہ سے گریز کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی فضیلت کا انکار کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لاکھوں انسان اس رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، عبادات و نوافل ادا کرتے ہیں، تو یہ رات لاکھوں انسانوں کی توبہ و اصلاح کا ایک بہانہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس رات کو عبادات و توبہ و استغفار کے ذریعے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔